बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी में एक रिवायत आती है जिसका मज़मून ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुदकुशी की कोशिश की थी। इस रिवायत के मुतालिक मिर्ज़ा जेलबी ने कुछ साल पहले जून 2019 में मजलिस नंबर 68 के उन्वान से एक क्लिप है, उसमें ये कहा था कि ये रिवायत गुस्ताखाना है। नुमा है वो आपको पता है। बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगंबर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। ये बात करके मिर्ज़ा जेलमी बड़ी बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि दूसरी किताबों पर गुस्ताखी के उन्वान से इसने जो फ़तवे दूसरी किताबों पर लगाए थे, औलिया की किताबों पर, वो सारे फ़तवे इसको सही बुखारी पर भी लगाने पड़ते। इसके अलावा मिर्ज़े के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मिर्ज़े ने सोचा कि जान ही छुड़ाऊँ, ना रहेगा सर और ना होगा दर्द। तो मिर्ज़े ने रुजू कर लिया। अभी ताज़ा क्लिप मिर्ज़े का सामने आया है, उसके बिल्कुल शुरू में मिर्ज़े ने जो बात की है वो आप सुन लें। नाऊदु बिल्लाह। देखिए, मैंने भी किसी ज़माने में ये जज्बात में आके बोल दिया था कि ये गुस्ताखाना बात है। अब मिर्ज़े ने यूं जान छुड़ाई कि जी मैंने जज्बात में आकर बोल दिया था कि ये गुस्ताखाना बात है। यानी सही बुखारी पर इसने इतना बड़ा फतवा लगाया था कि ये रिवायत गुस्ताखाना है। अगरचे वो रिवायत बेसनद है, लेकिन बहरहाल मिर्ज़े ने फतवा लगाया था कि ये गुस्ताखाना है। अब कहते हैं मैंने जज्बात में आकर कह दिया था। मिर्ज़े के इस जुमले का जवाब मुनासिब मालूम होता है कि मिर्ज़े की ज़ुबान से ही दिया जाए, वो आप सुन लें। नहीं, वो बाबा जी जरा खास हालत में थे ना उस वक्त, उन्होंने टुन सन नहीं, ये जरा मरजूबियत अली कैफियत, पागल है। हाँ, पागल कह लो, कलंदर कह लो, मजूब कह लो, तो सीधी तरह को पागलों को मान रहे हो तुसी। उम्मीद है जेहलमी फ़िरके के समझदार लोगों की अकल ठिकाने आ गई होगी। जब औलिया के किसी जुमले के मुतल्लिक ये कहा जाता था कि ये जुमला जज्बात में निकल गया होगा, तो उस वक्त मिर्ज़ा जेहलमी का जो तबसरा था, आज वही तबसरा 100% ख़ुद मिर्ज़े पर फिट आ रहा है। इसलिए मिर्ज़े का किया हुआ तबसरा हम ख़ुद मिर्ज़े को ही गिफ्ट करते हैं। तो मिर्ज़े के शागिर्दों से हम भी पूछ सकते हैं कि जब मिर्ज़ा सही बुखारी पर गुस्ताखी का फतवा लगा रहा था, क्या मिर्ज़ा टुन था, क्या मिर्ज़ा पागल था? जबकि मिर्ज़े का दावा है कि मुझे बात करने से पहले लाख दफ़ा सोचना पड़ता है। ये बड़ा जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, मुझे बात करते हुए लाख दफ़ा सोचना पड़ता है। तो मिर्ज़े का ये दावा है कि बात करते हुए भी लाख दफ़ा सोचना पड़ता है, और इसके साथ इसका ये भी दावा है कि जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद हम उसको अच्छी तरह एक एक चीज़ चेक करते हैं, जो हिस्सा काबिल एतराज़ होता है उसको हम काट देते हैं, फिर उसके बाद अपलोड करते हैं। हमारी पूरी एडिटोरियल पॉलिसी है, क्रिटिक्स बैठते हैं, एक एक वीडियो को वो देखते हैं, उसके बाद हम कटिंग के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं, और जो कुछ हम चढ़ाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। जब मिर्ज़े का ये दावा है कि मुझे रिकॉर्ड करते वक्त भी बात करने से पहले लाख दफ़ा सोचना पड़ता है, और ये भी दावा है कि रिकॉर्ड करने के बाद भी हम एक एक चीज़ अच्छी तरह चेक करते हैं, तो ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक हमारा सवाल तो बनता है कि जब मिर्ज़ा सही बुखारी पर गुस्ताखी का फतवा लगा रहा था, तो क्या मिर्ज़ा ने कोई इतनी ज़्यादा मिकदार में पी ली थी कि ना रिकॉर्ड करते हुए इसको पता चला, ना बाद में वीडियो चेक करते हुए इसको पता चला? तकरीबन 3.5 साल का अरसा गुजर गया, इसको अब होश आया है कि मैंने जज्बात में आकर बात कह दी थी। इससे ये बात भी बिल्कुल वाज़े हो गई कि मिर्ज़े के इस तरह के फतवे जज्बाती पन में आकर होते हैं, इसका तहकीक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिर इससे भी बढ़कर काबिल अफसोस बात यह है कि जब मिर्ज़े के शागिर्द ने इसको मुतवज्जे किया कि आपने सही बुखारी पर जो गुस्ताखी का फतवा लगाया है ये दुरुस्त नहीं है, ज़ाहिर है वो भी समझता था कि इस तरह तो हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो जब वो शागिर्द ने मुतवज्जे किया तो इसने शागिर्द को क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लें। चलें, बाई चांस आपकी पर्ची आई है, वो मुझे गुलाम मोहिउद्दीन भाई कितने अरसे से कह रहे थे, अली भाई रुजू रिकॉर्ड कराओ, मैं कि तुसी करा दो, मेरा नाम विच लै दो। उन्होंने कई महीने पहले इसकी एक वीडियो बना दी है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी अली भाई से बात हुई है, उन्होंने मेरे मौक़िफ़ के साथ एग्री किया है। तो मैंने कहा कभी कोई कैफियत तारी हुई तो कर दूंगा, आज आपकी पर्ची आई तो कैफियत तारी हो गई। अंदाज़ा करें, इसने सही बुखारी पर इतना बड़ा फतवा लगा दिया कि इसके अंदर गुस्ताखाना रिवायत है।
اتنا بڑا فتویٰ بھی لگایا، پھر اس کو متوجہ بھی کیا گیا، بار بار کہا گیا، لیکن اس نے بڑا بے پرواہ ہو کر جواب دیا کہ جب مجھ پر کیفیت طاری ہوگی میں رجوع کرا دوں گا۔ یعنی مرزا اپنے آپ کو اس بات کا پابند نہیں سمجھتا کہ اپنی اتنی بڑی غلطی معلوم ہونے کے بعد فوراً رجوع ریکارڈ کروائے۔ تو مرزا کس منہ سے دوسروں سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ فوراً رجوع ریکارڈ کروائیں؟ کیا مرزا دوسروں کو بھی اجازت دے گا کہ وہ یہ کہیں کہ جب ہمارے اوپر کیفیت طاری ہوگی، جب ہمارا دل کرے گا ہم رجوع ریکارڈ کروا دیں گے؟ یا اگر کوئی اور آدمی اپنی غلطی سے رجوع ریکارڈ نہ کروا رہا ہو، کیا مرزا اس کے ساتھ بھی حسن ظن رکھے گا کہ ہو سکتا ہے اس پر ابھی تک کیفیت طاری نہ ہوئی ہو؟ یا یہ ساری سہولتیں مرزے نے اپنے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں؟ یعنی دوسروں کے لیے مرزے کے اصول اور ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے مرزے کے اصول اور ہوتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر بڑی عجیب بات ہے کہ مرزے نے اس فتوے سے جس دلیل کی بنیاد پر رجوع کیا، جب وہ دلیل آپ کے سامنے آئے گی، شاگرد نے جو اس کے سامنے دلیل پیش کی اور اس کی بنیاد پر اس نے رجوع کیا، جب وہ آپ سنیں گے تو ایسے لگے گا کہ اندھا اندھے کے پیچھے چل رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کی، یہ نہیں ہے کہ کوشش کر لیتے، بلکہ یہ ہے کہ کوشش کی۔ اب اس کو گستاخی کہنے سے مرزے نے جو رجوع کیا وہ کس دلیل کی بنیاد پر رجوع کیا، وہ ذرا آپ سن لیں۔ میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ گستاخی ہے، لیکن اس کو میں نے دقت نظر سے دیکھا۔ بڑی دقت نظر ہے۔ اور مرزا جی صاف صاف بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو کہ میری موٹی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، میرے شاگرد نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے اس بات کا پتہ چلا۔ کہتے دقت نظر سے دیکھا۔ حالانکہ اگلی بات آپ خود سن لیں، یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میرے شاگرد نے مجھے سمجھایا تو مجھے پتہ چلا۔ اس کو دقت نظر نہیں کہتے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست، ہمارے اسٹوڈنٹ، محقق آدمی ہیں، غلام محی الدین بھائی، لاہور میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ علی بھائی اس میں گستاخی والا کون سا پہلو ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے، اگرچہ مائل ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا۔ ہاں، بس ایک جملے نے نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک جملے نے ہمارے اس ذہن کا عقدہ کھول دیا۔ مرزا واقعی موٹی عقل رکھتا ہے، اس ایک جملے نے مرزے کے ذہن کا عقدہ کھول دیا۔ حالانکہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، ہم بتا چکے ہیں کہ بخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کی کوشش کی، اور آیت کے اندر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتے، کیا نہیں، کر لیتے۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ جب دونوں میں بڑا فرق ہے تو پھر اس آیت سے بخاری والی روایت کا عقدہ کیسے حل ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ اندھا اندھے کے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے کہا بالکل یار، یہ تو حرام کام ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو۔ منہ بولی ماں تو تھی نا، پالا تھا نا۔ کیا مرزا یہ بات کہیں صراحت کے ساتھ دکھا سکتا ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی منہ بولی ماں تھی؟ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں یہ تو آتا ہے کہ زلیخا کے خاوند نے زلیخا سے کہا تھا ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ آیت میں تو صرف اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا کر لیں، ہو سکتا ہے یہ اور چیز ہے، اور بیٹا بنا لیا یہ اور چیز ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مرزے کی موٹی عقل اگر اس فرق کو نہ سمجھے تو الگ بات ہے۔ بہرحال مرزے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں ثبوت پیش کرے کہ یوسف علیہ السلام کی وہ منہ بولی ماں تھی اور یوسف علیہ السلام اس کے منہ بولے بیٹے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ انہو ربی۔ انہو ربی کا ایک مفہوم ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا خاوند میرا آقا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی جب یہ واقعہ پیش آیا تھا زلیخا سے یہ کہا تھا، زلیخا کے خاوند کے متعلق کہ یہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ کہیں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے خاوند کو اپنا باپ کہا ہو۔ اور اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 30 میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو چکا تو شہر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے تبصرہ کیا زلیخا کے متعلق
کہ یہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے۔ وہاں عورتوں نے غلام کا لفظ بولا، حالانکہ اگر یوسف علیہ السلام منہ بولے بیٹے بن گئے تھے تو ان عورتوں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ عورتیں یوں کہتی کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کام کر لیا۔ غلام کے ساتھ کام کرنے کے مقابلے میں بیٹے کے ساتھ اس طرح کا کام یہ زیادہ قابل مذمت ہے۔ تو ان عورتوں کو اس موقع پر یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا کام کر لیا کہ اس کو پھسلانے کی کوشش میں لگ گئی۔ تو یہاں بیٹے کا لفظ کہنا چاہیے تھا اگر یوسف علیہ السلام منہ بولے بیٹے بن گئے تھے۔ بہرحال یہ مرزا جہلمی پر قرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرے۔ کہیں لکھا ہو یوسف علیہ السلام نے کہیں زلیخا کے خاوند کو اپنا باپ کہا ہو، یا زلیخا کو اپنی ماں کہا ہو، یا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا ہو، اس کا ثبوت پیش کرنا مرزے کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ ٹھیک ہے مرزا جی، آپ کے شاگرد نے آپ کو غلط پٹی پڑھائی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بخاری والی روایت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ قرآن کی آیت کا آپ ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ خودکشی کی کوشش کی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ آیت سے وہ بات ثابت نہیں کر سکتے۔ مرزے کی یہ حالت دیکھ کر مجھے مرزے کا ہی ایک جملہ یاد آ گیا جو اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق بولا تھا۔ ذاکر نائک کو میں نے تو انگلی نہیں کرائی تھی کہ تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے 2009 میں۔ اگرچہ اس طرح کے گھٹیا الفاظ بولنا ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن مرزے کو چونکہ پسند ہیں اس لیے ہم بھی مرزے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ مرزے کو مرزے کے شاگرد نے انگلی کرا دی اور مرزے نے اس انگلی کو قبول کر لیا۔ حالانکہ آیت میں اور بخاری کی روایت میں بڑا فرق تھا، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ یہ تو حال ہے مرزے کے محقق شاگرد کا، غیر محقق شاگردوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔